بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین علی وقار، برادران ملت، آج کا موضوع ہے خاتمہ بالخیر کی نشانیاں. انسان دنیا میں جب آتا ہے اس کی طبی زندگی ایک دن پوری ہوتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. مرتا کافر بھی ہے لیکن مرتا مومن بھی ہے. فرق یہ ہے مومن مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے آیا ہے وہیں جاتا ہے. اور مومن کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے اور کافر کے لیے موت سزا ہوتی ہے. حضرات گرامی، انسان کا جو انجام ہے، عاقبت ہے، اس کے بارے میں فکر کرنا ہی حسن انجام کی طرف جو ہے کامیاب ہونے کی نشانی اور دلیل ہے. ترمذی اور حاکم نے ایک حدیث حضرت انس سے نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن سے یا مومنہ سے ارادہ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو فرشتہ اس کو خیر کی تلقین کرتا ہے، خیر کی بات القاء کرتا ہے اور برے کام سے اس کو باز رکھتا ہے، روکتا ہے، منع کرتا ہے اور ممانعت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے انعام خاص ہوتا ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اس کے پڑوس کے لوگ، اس کے ہمسائے، اس کے جان پہچان والے اس کے لیے کلمات نیک، کلمات خیر کہتے ہیں. اور اسی طرح بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق اصلاح عطا فرماتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قضا نمازوں کو دہراتا ہے. اسی طرح بندوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوگی لین دین میں لوگوں سے معافیاں کرواتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ خاتمہ بالخیر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو شخص جو ہے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرے اپنی زندگی کے آخری حصے میں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ کی دلیل، یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے. تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے وہ 4 اسباب جس کی وجہ سے انسان کا انجام برا ہوتا ہے. پہلا سبب یہ ہے جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. مرتے وقت شاید اس کو کلمہ نصیب نہ ہو کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فرض کو ضائع کیا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جس بندے کا انجام برا ہوتا ہے تو وہ شراب زیادہ پیتا ہے اور شراب کو چھوڑتا نہیں، ترک نہیں کرتا. تو اسی طرح تیسرا سبب یہ ہے خاتمہ بالسوء یعنی برے خاتمے کا. جو شخص اپنے والدین کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے. اور چوتھا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، جیسے کہ آج کل کے حکمران مہنگائی کی صورت میں یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، بے آسرا جو لٹے پٹے لوگ ہیں جن کی دن میں 1500 بھی نہیں کما سکتے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا بھی انجام برا ہوگا. یہ 4 اسباب ہیں: شراب پینا، والدین کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کی ایذا پہنچانا اور نماز میں سستی کرنا. یہ انجام برا ہوتا ہے. اور انسان کی جس کے ساتھ صحبت ہوتی ہے مرنے سے پہلے وہ ساتھی، ان کی شکلیں، وہ محفل، وہ انجمن جو ہے وہ اس کے سامنے آتی ہے. ایک شرابی کے بارے میں کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا تو وہ آگے سے کہتا ہے ساقیہ شراب لا، خود بھی پی اور مجھ کو بھی پلا. تو دیکھیں جو انسان جس طرح کی صحبت رکھتا ہے مرتے وقت اس کے سامنے ایسے ہی مناظر آتے ہیں. تو حضرات گرامی سب سے پہلے اپنی صحبت اچھی رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تاکہ آپ کے اندر بھی خیر اور بھلائی پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتائیں گے جو شخص یہ دعا پڑھتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ یعنی اچھے خاتمے کی دولت عطا فرمائے گا. پہلا کلمہ زندگی میں کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور نماز کے بعد ایک دفعہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا اور کلمہ طیبہ کو بار بار دہراتا رہے گا، جس نے زندگی میں زیادہ کلمہ پڑھا ہے اس کو آخری وقت پہ اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے گا. اب میں آپ کو آغا حشر کشمیری کا ایک شعر سناتا ہوں جو خاتمے کے والے سے ہے. جوانی میں عدم کے واسطے ساما کر غافل، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ہماری ہستی حشر مٹی کا کھلونا ہے، اجل کی ایک ٹھوکر سے جو چکنا چور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی دولت عطا فرمائے. اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے موت کا وقت آسان فرمائے. اپنی موت کو مت بھولیے، اللہ کو مت بھولیے. دیکھتے رہیے SSTV. وما توفیق الا باللہ.